اب رب تعالیٰ اتنی طاقت والا کہ زمین پہ کچھ بھی نہیں، زمین بھی نہیں تھی، یہ آسمان بھی نہیں تھا، یہ جہان بھی نہیں تھا، تو کس نے پیدا کیا؟ 7 دنوں کے اندر اللہ نے یہ کل جہان پیدا کیا۔ 7 دنوں کے اندر پہاڑ پیدا کیے گئے، زمین پیدا کی گئی، زمین کی 7 تہیں پیدا کی گئی، 7 آسمان پیدا کیے گئے، عرش پیدا کیا گیا، لوح پیدا کی گئی، قلم پیدا کی گئی، حتیٰ کہ یہ ستارے، یہ سورج، یہ چاند، یہ جتنی چیزیں ہیں، یہ ساری اللہ رب العزت نے 7 دنوں کے اندر جو ہے یہ ساری چیزیں پیدا فرما دی۔ اس رب کی یہ طاقت ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا تو سب کچھ بنا دیا۔ اب وہ رب یہ اپنی پاک کتاب کے اندر کہہ رہا ہے، اب جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے بندے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ کے محبوب کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ جنہیں اپنا دوست بنا لیتا ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ کے ولی کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو سامعین محترم ان سے یہ سوال ہے کہ قرآن کے اندر یہ بات رب نے ذکر کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، فرمایا اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو۔ ہم کون ہوتے ہیں اللہ کی مدد کرنے والے؟ اللہ کی ذات تو وہ ہے حی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ فرمایا اس کی ذات تو وہ ہے کہ زندہ بھی ہے اور قائم بھی رہنے والی ہے اور قائم رکھنے والی ہے۔ ہمیں تو موت آ جاتی ہے، نہ گرمی برداشت کر سکتے ہیں، نہ سردی برداشت کر سکتے ہیں، نہ پانی برداشت کر سکتے ہیں، نہ دھوپ برداشت کر سکتے ہیں، نہ آگ برداشت کر سکتے ہیں۔ ہماری حالت تو یہ ہے، ہوا رک جائے تو ہماری حالت خراب ہے، سانس رک جائے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ لیکن وہ رب ہے کہ جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، فرمایا اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، کوئی اس کی برابری کا نہیں، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں، وہ خود زندہ ہے اور پوری کائنات کو قائم کیے ہوئے ہے، وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، اس پر کبھی فنا نہیں، کل من علیہا فان، ہر چیز مٹا دی جائے گی، ہر چیز فانی ہے، ہر چیز ختم ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی اگر رہے گی تو رب کی ذات باقی رہ جائے گی۔ اب سامعین محترم اس رب کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ اس رب کے جو ہے مثل کون ہو سکتا ہے؟ اس رب کی طاقت کے برابر کس کی طاقت ہو سکتی ہے؟ اس رب کی مدد کی ضرورت کسی کو کیا ہے؟ وہ رب تو سب کی مدد کرتا ہے، لیکن یہ کیوں بیان فرمایا؟ آپ اس طرف آئیں کہ کیوں بیان فرمایا؟ رب تعالیٰ نے اس لیے بیان کیا کہ تمہارا امتحان لیا جائے کہ جو امتحان کے اندر کامیاب ہوں گے سچا ایمان دونی کا ہوگا۔ وہ اللہ کے ولی کہ جب ایک کافر سے نکلے اپنی جان بچانے کے لیے، جب نکلے تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی چل پڑا، پیچھے پیچھے کتا بھی چل پڑا، بڑی کوشش کی اسے بھگانے کی کہ اسے بھگا دے، کیسا نہ ہو کہیں ان کی آواز سے، کیونکہ کتے کی عادت ہوتی ہے راہ چلتے کو دیکھ کر بھی بھونکنا شروع کر دیتا ہے، کوئی اس کے قریب سے آئے تو بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ کتا جو ہمارے ساتھ آ رہا ہے ہم تو کہیں چھپ جائیں گے، لیکن یہ کتا بیٹھا ہوگا، اس نے کسی کی آہٹ سنی، کسی کو دیکھا کہ بھئی وہ آ رہا ہے تو یہ بھونکے گا، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہم یہاں پہ ہیں، اور اسے بھگانے کی بڑی کوشش کی لیکن وہ ان کے پیچھے چلتا رہا۔ اس نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ مجھے اتنی زبان دے دے کہ میں ان کو بتا دوں میں تمہاری حفاظت کے لیے اور تمہارا دشمن نہیں۔ اللہ نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری حفاظت کے لیے۔ اب وہ غار کے اندر آتے ہیں اور غار کے اندر اب آ کر کہتے ہیں بھئی بڑا سفر کر کے آئے ہیں، بڑے دور سے چل کے آئے ہیں، ایسا کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیتے ہیں۔ اب وہ تھوڑی دیر کے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، اب کتا بھی اپنی ٹانگیں جو ہے لمبی کر کے وہ بھی لیٹ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ اب ذرا دیکھیں کہ وہ اللہ کے نیک بندے، وہ اللہ کے ولی جب سفر کر کے آئے، تھکے اور تھک کر لیٹ گئے، اب اللہ نے ان کی لیٹنے کی کیفیت کو بیان نہیں کیا، لیکن جو ان کے ساتھ کتا آیا تھا کتے کی کیفیت کو بیان کیا کہ کتا اس طرح لیٹا ہے، فرمایا وہ اپنے بازو پھیلا کر وہاں پہ لیٹ گیا۔ اب اور پھر یہ معمول تھا، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ کہف کے اندر 15 سپارے میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے، سورت کا نام بھی سورہ کہف ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو ذکر کیا کہ روزانہ جب سورج نکلتا ان کے اوپر دھوپ پڑتی تو رب تعالیٰ ان کی کروٹیں بدل دیتا، دھوپ کی طرف ان کی پیٹھ کر دیتا۔ آپ بیٹھے ہوں، دھوپ نکلے، سورج نکل آئے،
سردیوں کا دن ہو، سردیوں کے دن ہو، لیکن سورج جب صحیح روشنی کے ساتھ نکلے آپ اس کی طرف منہ کر کے نہیں بیٹھیں گے، کہیں گے بھائی اس کی بڑی روشنی ہے، بڑی تپش ہے، آپ اس کی طرف پیٹ کر لیں گے۔ تو جب وہ سورج نکلتا رب تعالیٰ ان کی کروٹیں بدلتا، سورج کی طرف ان کی پشت ہو جاتی۔ اب جب سورج غروب ہونے کی طرف آتا تو اب سورج کا ان کا سامنا ہوتا تو رب پھر کروٹیں بدل دیتا، سورج کی طرف ان کی پھر پیٹ ہو جاتی۔ ایک دن میں 2 مرتبہ کروٹیں بدل دی جاتی۔ ایک مرتبہ صبح کے وقت جب سورج نکلتا تو رب کروٹ بدلتا، سورج کی طرف پیٹ ہو جاتی۔ جب شام کو سورج غروب ہوتا رب پھر کروٹ بدلتا کہ سورج کی طرف پیٹ ہو جائے۔ اب سامعین محترم، وہ تو اللہ کے ولی تھے، لیکن ان کے ساتھ آنے والا تو کتا تھا، وہ تو نجس تھا، وہ تو ناپاک تھا، وہ کیوں اس طرح ہوا؟ رب کے کلام کے اندر آتا ہے جب رب ان نیک بندوں کی کروٹیں بدلتا تھا، کتے کی بھی کروٹ بدل دیتا تھا۔ اور سامعین محترم، قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ذکر کیا، فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ وہ 3 تھے، رب یہ کہتا ہے کہ چوتھا ان کا کتا تھا۔ تم یہ کہتے ہو کہ وہ 5 تھے، رب یہ کہتا ہے کہ چھٹا ان کا کتا تھا۔ تم یہ کہتے ہو کہ وہ 7 تھے، رب یہ کہتا ہے کہ 8واں ان کا کتا تھا۔ رب تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب میں فرمایا وہ میرے دوستوں کے لڑ لگ گیا ہے، میرے دوستوں کا ہم نشیں ہو گیا ہے، ان کی صحبت میرے نیک بندوں کے ساتھ ہو گئی ہے، میں دنیا میں بھی اس کا ذکر مٹنے نہیں دوں گا، حشر میں تو ان کے ساتھ رہے گا، ان کا میں ذکر کیسے مٹنے دوں گا؟ کہا تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے ولی وہ 3 تھے، میں رب کہتا ہوں چوتھا ان کا کتا تھا، میں اس کا ذکر مٹنے نہیں دوں گا۔ کہا تم کہتے ہو 5 تھے، میں رب یہ کہتا ہوں 5واں ان کا کتا تھا، چھٹا ان کا کتا تھا۔ تم کہتے ہو کہ وہ 7 تھے، تم تو ان ولیوں کو یاد کرتے ہو، میں رب کہتا ہوں 8واں ان کا کتا تھا، ان کے کتے کو یاد کرو۔ تفسیر کے اندر آتا ہے کہ رب تعالیٰ اس کتے کو انسان کی صورت بنائے گا اور جنت کے اندر اس کو داخل فرما دے گا۔ اس کو جنت کس وجہ سے ملے گی؟ ان ولیوں سے محبت کی وجہ سے ملے گی۔